بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر، پیڈاگوجی کے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکول ریکارڈ۔ یہ جو RECORD ہے، اس کو عام جو ہے ہم پڑھتے ہیں ریکارڈ، لیکن یہ انگلش پروننسیشن میں ریکارڈ ہے۔ تو ہر پروننسیشن کو ہم فوکس نہیں کر رہے کہ ہر ورڈ کا میں آپ کو بتاؤں کیا پروننسیشن ہے، جسٹ ہم پیڈاگوجی کو فوکس کریں گے۔ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکول ریکارڈ۔ اب اس میں رجسٹر آتے ہیں، اسکول میں جو ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس ریکارڈ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سا ریکارڈ ہے۔ اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے ایک آ جاتا ہے جنرل رجسٹر، اس کے بعد لاگ بک، اس کے بعد وزیٹرز بک، سٹاف ریکارڈ، سروس بک، اور آگے 5 ریکارڈ اور ہیں۔ یہ ریکارڈ ہیں ریکارڈ آف ٹیچرز۔ میں پروننسیشن کو فوکس نہیں کر رہا، لیکن عام جو سارے ورڈ پڑھنے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ ریکارڈ آف ٹیچرز یعنی کہ ٹیچرز کا ریکارڈ۔ اب ٹیچرز کا ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ سروس بک، اٹینڈنس رجسٹر، لیو رجسٹر، ٹیچرز ڈائری، ایڈمیشن، اور رجسٹر جو ہے یہ ٹیچرز کے علاوہ ہوتا ہے، ایڈمیشن رجسٹر۔ اب ان کو ہم جو ہے الگ سے ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا جنرل رجسٹر۔ جنرل رجسٹر کون سا ہوتا ہے؟ It contains a record of all students admitted to the school. The principal of school is personally responsible for its maintenance. Maintenance contain date, enrollment, registration, date of admission, re-admission, name of child, parent یا گارڈین نیم، اس کے علاوہ دا کلاس ٹو وچ اٹ از ایڈمیٹڈ یعنی کہ بچہ کس کلاس میں ایڈمٹ ہوا، دا ڈیٹ آف لیونگ، ودرال، ریزن آف لیونگ یعنی کہ بچہ اگر اسکول سے گیا ہے تو اس کی لیو کرنے کی وجہ کیا ہے، یا اگر وہ اسکول میں ریزن بھی جو ہے وہ ساتھ لکھنی ہے، وہ داخل ہوا تو اس کا ریکارڈ۔ اور یاد رکھیں ایک اور بات، جنرل رجسٹر میں اور ایڈمیشن رجسٹر میں فرق ہوتا ہے۔ ایڈمیشن والا رجسٹر اور ہوتا ہے، جنرل رجسٹر اور ہوتا ہے۔ جنرل کا مطلب ہے اوور آل، جنرلی طور پر یہ وہ رجسٹر ہوتا ہے جو صرف اور صرف جو ہے وہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر اسکول کا وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اب اس کی مینٹیننس میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ وہ بچوں کے رول نمبر، اور بچوں کا اگر کوئی خارج ہو جاتا ہے تو اس کا دوبارہ سے ری ایڈمیشن، اس کا ریکارڈ۔ اس کے بعد چائلڈ کے نیم کے ساتھ ساتھ پیرنٹس یا گارڈین کا نام بھی درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس کلاس میں بچہ داخل ہوا یہ بھی اس میں درج ہوتا ہے، یا اگر کوئی بچہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ بھی اس میں درج ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ کو چھوڑ کے گیا، اور سکول چھوڑنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی اس میں جو ہے وہ درج ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ایک رجسٹر جو ہے وہ تھا جس کو ہم جنرل رجسٹر کہتے ہیں۔ اب جنرل رجسٹر کے بعد آ جاتی ہے لاگ بک۔ اب دیکھیں یہ ورڈ جو ہے لاگ، LOG، لاگ۔ لاگ کا لفظی مطلب لکڑی کا کنڈا، مطلب اس کا کیا ہے لفظی؟ لکڑی کا کنڈا۔ اب یہ جو نام ہوتے ہیں رجسٹرز کے، کیش بک، لاگ بک وغیرہ، ان کو یاد تو بندہ وقتی کر لیتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں یہ کہ فلاں جو ہے نا کیش بک کس کے لیے تھی، لاگ بک کس کے لیے تھی۔ تو کچھ نام ایسے ہیں جو نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس لیے تھی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک رجسٹر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ وزیٹرز بک ہے۔ وزیٹرز بک بالکل سمپل ہے کہ جو اسکول میں وزٹ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنے تاثرات جو لکھ کے جائیں گے تو وہ جو بک ہوگی وہ وزیٹرز بک ہے۔ یہ تو نام سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ جو لاگ بک ہے، اب یہ نام سے تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن نام کو کس طرح میچ کریں گے ذرا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لاگ بک جو ہے وہ کون سی بک ہوتی ہے؟ LOG، لاگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے لکڑی کا کنڈا۔ اب لکڑی کا کنڈا کیا ہوتا ہے؟
کہ جو لکڑی کو کنڈی لگائی جاتی ہے، یہ سمجھ لیں لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے، اس کو کنڈا لگایا جاتا ہے۔ اب لاگ جو ہے بک کیا ہوتی ہے؟ A logbook is record in which teacher keep track of events in a classroom. It is important classroom management tools. It is required for maintaining records and reports for inspection as well as their remarks and reviews was written in logbooks by inspection officers. دیکھیں، لاگ کا مطلب ہو گیا لکڑی کا کنڈا۔ اب لکڑی کا کنڈا لگتا کس کو ہے؟ لکڑی کے دروازے کو۔ اب لکڑی کے دروازہ کدھر ہوتا ہے؟ کلاس کے ساتھ ہوتا ہے، کلاس میں ہوتا ہے۔ تو کلاس میں جو لکڑی کا کنڈا، لکڑی کا جو دروازہ ہوتا ہے، اس لکڑی کے دروازے کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ سارا کام لکڑی کے دروازے کے اندر، مطلب کلاس ہوتی ہے، تو کلاس میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کام جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے کس میں؟ لاگ بک میں۔ اب کلاس کے اندر کیا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ٹیچر اس کو مینٹین کرتا ہے، جتنے بھی ایونٹس کلاس میں ہوئے وہ، یا پھر کوئی چیز جو ہے آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی انسپیکٹر وغیرہ آ جاتا ہے، یا کوئی بھی آفیسر آ جاتا ہے انسپیکشن کے لیے، وہ جو معائنہ کرے گا، وہ کلاس کو چیک اپ کرے گا، کلاس کو چیک کرنے کے بعد اپنے تاثرات جو ہے وہ لکھے گا اس لاگ بک کے اندر، اور یہ ٹیچر جو ہے اس کو مینٹین کرے گا۔ مینٹیننگ آل دی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ریکوائرڈ بائی دا انسپیکشن آفیسر آن ہز اینول وزٹ۔ اب وہ اینول وزٹ جو کرے گا سال کے اینڈ پہ یا کسی وقت بھی وہ کر سکتا ہے، تو اس کا جو ڈیٹا ہوگا، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، وہ سارا اس لاگ بک میں رکھا جائے گا۔ دیکھیں، وزیٹرز بک اور ہوتی ہے، لاگ بک اور ہوتی ہے۔ وزیٹرز بک، آگے اس کو میں پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ وزیٹرز بک اٹ کنٹینس registering a record of all visitors entering the school۔ اب اسکول کے اندر جب کوئی وزیٹر آتا ہے، اس کا جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ہم ایک رجسٹر رکھتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں وزیٹر بک یا وزیٹر رجسٹر۔ اس رجسٹر کے اندر وہ وزیٹر جو ہے وہ اپنے تاثرات لکھتا ہے کہ ہم نے اسکول کو کیسا پایا، اسکول میں صفائی کا نظام کیسا تھا، اسکول کی ایڈمنسٹریشن کیسی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اب لاگ بک میں کیا ہوتا ہے؟ لاگ بک میں، کیونکہ لاگ کہتے ہیں لکڑی کے کنڈے کو، تو لکڑی کا کنڈا یعنی لکڑی کو جو کنڈا لگتا ہے وہ تو دروازے کو لگتا ہے، وہ دروازہ ہوتا ہے کلاس کا، اور کلاس کے اندر کی ایکٹیویٹی لاگ بک میں ایڈ۔ یہ صرف آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے میں یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں۔ تو لکڑی کا کنڈا مطلب دروازے کو لگتا ہے، اور دروازہ بند ہوتا ہے، اور یا کلاس کا جو دروازہ ہے اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنا وہ لاگ بک میں کیا جاتا ہے۔ اب وہ ایکٹیویٹی کون سی ہو سکتی ہیں؟ جو بھی وزیٹرز یہاں پہ آئے گا، وہ کس لیے آئے گا؟ انسپیکشن کے لیے اگر کوئی آفیسر آتا ہے تو یہ لاگ بک میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، فلاں بندہ آیا تھا اور اس کے بچوں کے بارے میں یہ تاثرات تھے۔ اور وزیٹرز بک جو ہے وہ اوور آل پورے اسکول کے بارے میں وہ اپنے تاثرات لکھے گا، وہ الگ بک ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ٹیچر جو ہے وہ اس کو مینٹین کرتا ہے لاگ بک کو۔ یقیناً آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی جو آ جاتی ہے سٹاف ریکارڈ۔ اب سٹاف جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یہ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دا فنکشن آف دس ریکارڈ از ٹو مینٹین اے ریکارڈ آف امپلائیز یا اسٹاف۔ اس میں سمپل سی نام سے ظاہر ہے اسٹاف کا ریکارڈ سارا رکھا جاتا ہے۔ انفارمیشن ریکارڈڈ انکلوڈ پرسنل ڈیٹیل آف اسٹاف لائک نیم، ڈیٹ آف برتھ، ریلیجن، نیشنلٹی، میریٹل سٹیٹس۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسٹاف ریکارڈ میں رکھی جاتی ہیں، جو اسٹاف رجسٹر ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ جو امپلائیز ہیں، جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کا مذہب کیا ہے، ان کا جو ہے نام، موبائل نمبر، کیا ان کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، میریٹل سٹیٹس، اس کے بعد جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا،
یا اس کی کوئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں، یعنی یہ سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اسٹاف ریکارڈ. اسٹاف مطلب اسٹاف سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اسٹاف جس میں اسٹاف کا ریکارڈ ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے سروس بک. اب سروس بک جو ہے وہ کس میں آتی ہے، یہ میں نے ایک الگ سے ایڈنگ لکھی ہے، ریکارڈ آف ٹیچرز. ریکارڈ آف ٹیچرز میں جو ہے، ٹیچرز میں ریکارڈ میں کیا کیا آ جاتی ہے، جو ٹیچرز کا ریکارڈ ہے اس میں ایک سروس بک آتی ہے. یہ میں نے 2 دفعہ لکھ لیا. سروس بک جو ہے نا، سروس بک کس کی ہوتی ہے؟ ٹیچرز کی ہوتی ہے. اب سروس بک جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری جو سروس ہو رہی ہوتی ہے، اس بک کو کہتے ہیں سروس بک. اور اس بک میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از اے رجسٹر ویئر دا ڈیٹیل آف دا امپلائز از انوالوڈ. یہاں پہ پورے جو ہے ڈیٹیل امپلائیز کی ڈیٹیل ریکارڈ ہوتی ہے. ڈیٹیل آف گورنمنٹ امپلائی انکلوڈ اپلیکیشن ٹو دا پاسٹ application to the post, detail of educational qualification, experience if any, family detail and so on. یہ ساری جو ہے سروس بک کے اندر رکھی جاتی ہے. اور سروس بک میں صرف ایک بندے کا ریکارڈ ہوتا ہے، کسی ایک امپلائی کا. اور جو اوپر ہم نے ابھی پڑھا تھا اسٹاف ریکارڈ، اسٹاف میں پورے اسٹاف کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. اس کے بعد اسی میں جو ہے نا ریکارڈ آف ٹیچرز میں ایک اور چیز آتی ہے، اٹینڈنس رجسٹر. اٹینڈنس رجسٹر وہ رجسٹر جس میں اٹینڈنس کی جاتی ہے. اٹینڈنس رجسٹر آر آف سینگ دا ریگولیرٹی آف اسٹوڈنٹس ٹیچر اٹینڈنگ ان دا کلاس فار اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. اب اس میں کیا رکھا جاتا ہے، اٹینڈنس رجسٹر 2 ہوتے ہیں. ایک اٹینڈنس رجسٹر وہ ہوتا ہے جس میں ٹیچرز کی اٹینڈنس ہوتی ہے، کہ جو ٹیچرز آتا ہے وہ اپنی اٹینڈنس کرتا ہے. اور دوسرا رجسٹر وہ رجسٹر ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے بچے کی اٹینڈنس کی جاتی ہے، کہ کون سے بچے آئے ہوئے ہیں، کون سے بچے جو ہے وہ چھٹی پر ہیں. یہ 2 قسم کے رجسٹر سکول کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلا آ جاتا ہے لیو رجسٹر. لیو رجسٹر، لیو ہوتا ہے چھٹی، وہ رجسٹر جس میں ٹیچر کی چھٹی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کہ ٹیچر نے ہاف ڈے کی چھٹی لی ہے، یا فل ڈے کی، یا 2 دن کی، یا 3 دن کی. اس کو بولتے ہیں لیو رجسٹر یا رجسٹر لیو اکاؤنٹ. لیکن اب میں تو گورنمنٹ ٹیچر ہوں، لیکن یہ ہمارا الگ سے لیو رجسٹر کوئی ویسے اسکول میں نہیں ہے، وہ اٹینڈنس رجسٹر ہی ہے. اٹینڈنس رجسٹر کے اوپر ہی جو ہے یہ لیو لگائی جاتی ہیں. تو آخر پہ منتھ کے اینڈ پہ جو ہے وہ کاؤنٹ کر لی جاتی ہیں کہ کتنی چھٹیاں کس ٹیچرز کی ہو گئی ہیں. لیکن ایک الگ سے بھی یہ رجسٹر ہو سکتا ہے جس میں ٹیچرز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ اس نے مہینے میں کتنی چھٹیاں کی ہیں اور پورے سال کی کتنی چھٹیاں کی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیچر ڈائری. ٹیچر ڈائری وہ ڈائری ہوتی ہے جس میں ٹیچر سکول کے اندر جتنے پیریڈ ہیں، اس کے مثلا 4 پیریڈ ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، ان 4-5 پیریڈ کا ڈیٹا وہ لکھے گا کہ آج کے دن میں نے فلاں پیریڈ میں کیا چیز پڑھائی ہے، کیا کام بچوں کو دیا اور کیا پڑھایا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ٹیچر کی ایک ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ڈائری، جس میں بچہ جو ہے وہ لکھتا ہے اپنا روزانہ کا کام، کہ آج ہمیں یہ ہوم ورک ملا اور یہ کام اسکول میں کروایا گیا. اور ٹیچر ڈائری وہ ڈائری ہوتی ہے جس میں ٹیچر لکھتا ہے کہ ہم نے جو آج فلاں کلاس 6 میں انگلش کا پیریڈ تھا، اور اس میں جو آج یہ سٹوری پڑھائی گئی، اور SW کے لیے کیا دیا گیا، یہی ریٹن ورک جو ہے بچوں کو لکھنے کے لیے دیا گیا. یہ ٹیچر ڈائری ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈمیشن رجسٹر. اب ایڈمیشن رجسٹر کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ بچوں کے نام وہ جو ہے داخل کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں جنرل رجسٹر میں اور ایڈمیشن رجسٹر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا فرق ہوتا ہے. ایڈمیشن میں صرف بچوں کے ایڈمیشن لیا جاتے ہیں، لیکن جنرل رجسٹر میں، اور یہ والا ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے، جو داخل خارج لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ عملہ ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ مینٹین وہ کرتا ہے ایڈمیشن والا. لیکن جو جنرل رجسٹر ہوتا ہے اس کو صرف جو ہے وہ رسپانسیبل اس کا ہوتا ہے پرنسپل، یا پھر اس کا رسپانسیبل ہوگا ہیڈ ماسٹر، اور وہی اس کو دیکھ بھال کرے گا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتا ہے. تو آج ہمارا یہ ٹاپک تھا، یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکول ریکارڈ. یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے.
پارٹ 2 اس کا ایک اور میں بناؤں گا انشاءاللہ، تو اس میں جو ہے اور بہت سارے رجسٹر ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اور ان میں سے این ٹی ایس میں بھی اور پی ایس اے میں لازمی جو ہے کوشچن آتا ہے۔ تو میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکول ریکارڈ، ایک جنرل رجسٹر ہوتا ہے جو پرنسپل کے ہینڈ اوور ہوتا ہے، اور وہ بچوں کے بارے میں ساری ڈیٹیل لکھتا ہے، کون کب آیا، اگر کوئی جاتا ہے تو کب گیا، بچوں کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ان کے فون نمبر وغیرہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس کو مینٹین پرنسپل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لاگ بک، لاگ بک وہ بک ہوتی ہے جو کلاس کے اندر جس میں سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اگر کوئی باہر سے کلاس کا انسپیکشن کرنے آتا ہے تو اس کا وہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ لاگ بک میں لکھی جاتی ہے۔ وزٹر بک، اگر کوئی باہر سے پورے اسکول کا معائنہ کرنے آتا ہے، ویسے وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ اپنے تاثرات اس بک میں لکھے گا۔ اور سٹاف ریکارڈ، اس میں پورے سٹاف کا ریکارڈ ہوتا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد ریکارڈ آف ٹیچر، جو صرف ٹیچرز کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں ایک سروس بک ہے جس میں مینولی جو ہے ہر ٹیچر کی الگ سے یہ سروس بک ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، اور اس میں وہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ بھی لکھی جاتی ہے، سروس کے متعلق ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ اٹینڈنس رجسٹر کون سا ہوتا ہے؟ اٹینڈنس رجسٹر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ رجسٹر، ایک ٹیچرز کے رجسٹر میں جو ہے ٹیچرز کی اٹینڈنس ہوتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد لیو رجسٹر، لیو رجسٹر میں جو ہے وہ چھٹیوں کا درج ہوتا ہے کہ کس ٹیچر نے کتنی چھٹیاں کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں اب اسکول میں ٹیچر ہوں، تو اٹینڈنس رجسٹر کے اوپر ہی یہ چھٹیاں درج کی جاتی ہیں، اور آخر مہینے کے آخر پہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں، اور پھر سال کے آخر میں بھی کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے ٹیچر ڈائری، جس میں ٹیچر اپنا کام لکھتا ہے کہ میں نے آج فلاں کلاس کو کیا سبجیکٹ پڑھایا، اور اس میں کیا ٹاپک پڑھایا، اور گھر کے لیے کام کیا دیا۔ اس کے بعد ایڈمیشن رجسٹر، ایڈمیشن رجسٹر میں جو ہے وہ بچے کی ایڈمیشن لکھا جاتا ہے، اور اس میں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس ضرور کریں۔ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے، جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگلی اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں حاضر ہوں گا۔ والسلام۔